یا رسول اللہ میں اپنے وطن میں تھا، اپنے گھر میں تھا، اپنی جگہ پہ تھا، دل مچلتا تھا فراق و ہجر میں کہ آپ کے مزار کو دیکھوں چوموں، نہیں آ پاتا تھا، تو اپنی روح کو داڑھی بنا کر کے میں آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا کرتا تھا۔ میری روح آتی تھی، آپ کے مزار پرانوار کو چومتی تھی، مجھے تسلی مل جاتی تھی۔ لیکن وہذه نوبۃ الاشباح قد حضرت فانظر یمینک کی تہضا بها شفقی۔ یا رسول اللہ آج سے میں چوموں گا ہی نہیں، سے میری روح ہی نہیں آئی ہوئی ہے، ساتھ میں جسم بھی ہے۔ اے میرے سرکار آپ کرم فرمائیے، اپنا ہاتھ ظاہر فرمائیے، میں آپ کی نورانی ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ سرکار کے مزار پرانوار سے ہاتھ نکلتا ہے، حضرت سید احمد کبیر رفاعی چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، جن کے لیے سرکار نے اپنا ہاتھ نکال دیا۔ کتنے بڑے ولی ہوں گے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان سے پوچھا گیا آپ غوث اعظم کا مقام بتلائیں، کیا ہے ان کے عصمت، کیا ہے خدا کی بارگاہ میں ان کا مقام؟ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحر الشریعت عن یمینہ و بحر الحقیقت عن یسارہ۔ سنو، غوث اعظم کے داہنے ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے اور غوث اعظم کے بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے۔ یہ غوث اعظم کا مقام۔ ایک اور بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام، جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، قرآن مجید حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جو آدھی حیات کی ہے۔ آدھی حیات مطلب زندگی کا پانی، انہیں موت نہیں آئی ہے، قیامت میں زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان سے پوچھا گیا کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے، جن کے بز میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں قال هو فرط الاحباب وقطب الاولیاء فی هذا الوقت۔ تمام محبوبوں میں رکھتا ہے، تمام اولیاء کے قطب ہے۔ اللہ نے جتنی ولیوں کو جو مقام عطا فرمایا، اس سے اعلیٰ مقام اللہ نے بڑے پیر سرکار عبدالقادر کو عطا فرمایا۔ اللہ نے جتنے محبوب کو جو بھی نام محبت دیا، اس سے اعلیٰ خوشگوار کرنا اللہ نے حضرت عبدالقادر کو عطا فرمایا۔ متخذ اللہ ولیا کان او یکون وهو متعلق ما هو یوم القیامہ۔ فرماتے غوث اعظم کا مقام، ان کی شان عظمت اتنے بلند و بالا ہے کہ جتنے ولی پیدا ہوئے یا قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کے سب حضرت عبدالقادر کے حضور بعدت پڑے۔ تبھی تو آیا حضرت نے فرمایا یا غوث، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھرا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آتے وہ ہے تلوا تیرا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب عظمت رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وصل کالا حضرت، جشن غوث الورا۔ یہ حضرت بڑے پیر سرکار کا مقام، ان کی عظمت۔ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو زور سے بولیے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے، اگر ہو سکے تو آپ آگے آ کر بیٹھ جائیے، میں چند باتیں حضور غوث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا ایک بات بتلائیے، کبھی آپ لوگ ہوا میں چلیں، ہوا میں چلیں کبھی آپ لوگ کسی کو چلتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ تو کبھی ایک دن پریکٹس بھی کر کے دیکھیے گا کہ آپ ہوا میں چل پا رہے کہ نہیں چل پا رہے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں دوڑ پائیے گا، کبھی کبھی چھت سے گر کر کوشش کیجیے گا کہ دیکھ رہے چھلانگ صحیح جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔
حضرت غوث پاک کا مقام وہ ہے کہ آپ ہوا میں چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. واہ واہ. کبھی آپ سے سورج نے ملاقات کیا ہے؟ آپ سورج کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو سورج نے ملاقات کیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، نکل رہا ہوں؟ کبھی نیا سال آپ سے ملا ہے، سلام کیا ہے آپ کو؟ یہ غوث اعظم کا مقام ہے کہ نیا سال ہو یا نیا ہفتہ ہو یا نیا دن ہو، حضرت غوث اعظم کے پاس آتا تھا، سلام کیا کرتا. ہم لوگ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ حضرت غوث پاک کے تعلق سے خود غوث پاک خود فرماتے ہیں، الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ یمشی فی الہواء علی رؤوس الاشعاج فی مجلسہ ویقول ما تطلع الشمس حتی تسلم علیہ. حضرت غوث پاک برملا قرۂ ارض سے ہوا میں چلا کرتے تھے، چلا کر ہوا میں چلتے تھے، اور آپ فرماتے تھے سورج طلوع جب ہوتا ہے تو طلوع ہونے سے پہلے میری بارگاہ میں آتا ہے اور حضرت غوث اعظم کو سلام کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وتجیء الصلاۃ الیہ وتصلی علیہ ویخبرنی بما یجری فیہا. فرماتے جب نیا سال آتا تھا، نیا سال جب آتا ہے تو آنے سے پہلے حضرت بڑے پیر سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور نیا سال سلام پیش کرتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ اس نئے سال میں کیا کیا ہونے والا ہے. واہ. سال کا جب پہلا مہینہ آتا ہے وہ یہ الشہر یسلم علیہ، جب سال کا پہلا مہینہ آتا ہے، آتا بعد میں ہے، پہلے حضرت عبد القادر کے حضور آتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، خبر دیتا ہے کہ اس نئے مہینہ میں کیا کیا ہونے والا ہے. وہ یزیغ الاسبوع یسلم علیہ ویخبرنی بما یجری فیہ. جب مہینے کا پہلا ہفتہ آتا ہے حضرت بڑے پیر سرکار کے بارگاہ میں آتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ اس نئے ہفتہ میں کیا کیا ہونے والا ہے. وَيُجِيبُ الْيَوْمَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ. اور جب ہفتہ کا پہلا دن آتا ہے حضرت بڑے پیر سرکار کی بارگاہ میں دن آتا ہے، سلام کرتا ہے اور بتلا دیتا ہے اس نئے دن میں کیا کیا ہونے والا ہے. پتہ کیا چلا؟ جس غوث کی بزم میں، جس غوث کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقام اتنا عرق و اعلیٰ ہے، اتنا بلند و بالا ہے، ان کی شان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نیا ہفتہ آتا ہے غوث اعظم کو سلام کرتا ہے، نیا سال آتا ہے غوث اعظم کو سلام کرتا ہے، سال کا مہینہ آتا ہے غوث اعظم کو سلام کرتا ہے. یہ غوث اعظم کا مقام ہے، جو ان کی شان ہے. وہ غوث اعظم کو پتہ ہے پورے سال میں کیا کیا ہونے والا ہے، کہاں زلزلہ آنے والا ہے، کہاں مصیبت آنے والی ہے، کہاں پریشانی آنے والی ہے، کہاں آسانی آنے والی ہے. یہ غوث اعظم کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے غوث اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدر اسلامیہ. حضرت غوث اعظم کا مقام بہت بلند و بالا ہے. ان کی کرامت ایسی ہے کہ آپ عقل میں، دماغ میں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آج ہم نہیں سمجھ پائے تو اسی قرآن کرامت کہتے ہیں نا، کہ وہ چیزیں کی عادت کے طور پر صادر ہو جو آدمی کی عقل میں ہوا سے خمسہ میں نہ آ سکے. ایسی چیز اگر سرزد ہو جائے ولی سے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، جسے قرآن میں اس کا ثبوت ہے. اس لیے کہ ابھی ہم کچھ واقعہ پیش کریں گے کرامت کا، تو ہوں گے لوگ کہیں گے کہ یا ولی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیے. پہلے کرامت کا ثبوت قرآن میں ہے. آپ قرآن کا 3 پارہ کھولیے جس میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے. حضرت مریم کا سورہ آل عمران، حضرت مریم کا تذکرہ ہے، بڑی شرح کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. حضرت مریم کی ماں نے منت مانگی تھی کہ میرے شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی وقف کر دوں گا. اتفاق سے کیا ہوا کہ لڑکا نہیں بلکہ کیا پیدا ہوا، لیکن منت کے مطابق بیت المقدس کے حوالے کر دی. اس وقت جو تھے پیغمبر حضرت زکریا کے حوالے، حضرت زکریا حضرت مریم کے لے لیے پرورش کرنے کے لیے اور ایک محراب کے اندر بند کر کے رکھتے تھے، بڑی حفاظت کرتے تھے. اور جب وہ گھر سے اس محراب سے نکلتے تھے تو محراب میں زنجیر لگا کر تالا بند کرتے تھے، چابی اپنے پاس رکھتے تھے. کلما دخل زکریا علیہ المحراب فوجد عندها رزقا. حضرت زکریا جب آتے تھے باہر سے تو کیا دیکھتے تھے؟
حضرت مریم کے پاس ان کے پاس بغیر موسم کا پھل موجود رہتا تھا. سبحان اللہ. پھل لاتا تھا. یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ عقل میں آنے والی بات ہے کہ چھوٹی بچی کوئی خود سے تو لا نہیں سکتی. اللہ بھی کیسے گیٹ بند ہے, دروازہ لگا ہوا ہے. دوسری حیرت کی بات یہ کہ چابی ان کے پاس ہے, آنے والا پہنچا کیسے گیا؟ کون؟ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ اور تیسری حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھی موسم کا پھل نہیں, بغیر موسم کا پھل موجود ہے. بغیر موسم کا پھل موجود ہے. جیسے کہ آم کا موسم نہیں اور آم موجود ہے, انگور کا موسم نہیں اور انگور موجود ہے, سیب کا موسم نہیں اور سیب موجود ہے. بغیر موسم کا پھل موجود رہتا تھا. یہ تین حیرت کی بات ہے کہ نہیں, جو آدمی کے عقل میں نہیں آ سکتی ہے. حضرت زکریا جب جاتے ہیں دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل موجود ہے, تو حضرت زکریا نے پوچھ دیا اے مریم, یہ تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ دروازہ لاک ہے, تم بچی ہو, نہ باہر کا آدمی اندر جا سکتا ہے نہ اندر کا باہر آ سکتا ہے. چابی میرے پاس ہے, تو یہ تیرے پاس بغیر موسم کا پھل کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا قالت من عند اللہ, اللہ کے پاس سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے پاس سے آتا ہے. حضرت زکریا سمجھ گئے بہت بابرکت بچی ہے. وہی پہ دعا کرتے ہیں وَنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبِّهِ. حضرت زکریا نے وہی سے دعا کیا, مولا یہ لڑکی بچی بہت بابرکت بچی ہے, بابرکت جگہ ہے, بغیر موسم کا پھل تو یہاں پہنچا رہا ہے. اے میرے خدا مجھے کوئی ولد صالح جو میرے بعد میرا وارث بنے. اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ نے اس دعا کو اسی وقت قبول بھی فرما لیا. آواز آئی ہے غیب سے, ایسا کر لیا جاؤ میں نے تمہیں دعا قبول کر لیا, میں تجھے ایک بیٹا دوں گا. یہ کہنا حضرت یہ کیا سبحان اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ اس آیت کریمہ سے دو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کرامت کا ثبوت قرآن میں ہے. دوسری بات یہ کہ بابرکت جگہ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پر جا کر کے دعا اگر کی جائے تو اس برکت والی جگہ کے وسیلے سے اللہ دعا کو قبول بھی فرما لیتا ہے. دیکھیں اب سنیے حضرت غوث اعظم کی کرامت کہتے ایسی بڑی بڑی کرامت ہے جو آدمی کی عقل میں بات نہیں سنا سکتی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نصرانی آتا ہے, ایک عیسائی آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے کہ آپ کے پیغمبر سے زیادہ افضل ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ کے پیغمبر نے کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا ہے, ہمارے پیغمبر مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے. قرآن میں آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. کا سچ ہے, قرآن میں ذکر ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں چلو میں نبی نہیں ہوں, میں نبی کا نواسا ہوں. سبحان اللہ, میں نبی کا نواسا ہوں, چلو یہ کام میں ہی کر کے تمہیں لے کر آتا ہوں. حضرت غوث اعظم مجھ کو لیے عیسائی کا قبرستان چلو. قبرستان میں جو سب سے بوسیدہ پرانی قبر تھی آپ وہاں کھڑے ہو گئے. اس سے میں زندہ کروں گا. زندہ کرنے سے پہلے فرماتے کہ اس میں جو مردہ دفن ہے برسہ برس پہلے جو دفن ہوا تھا وہ گویا تھا, یعنی گاتا تھا, ناچ گانا گاتا تھا وہ. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قم باذن اللہ, ایک روایت میں قم باذنی. حضرت غوث اعظم نے اس سے پوچھا وہ عیسائی جب تیرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ قم باذن اللہ کہا کرتے تھے. حضرت غوث اعظم فرماتے قم باذنی, اے مردہ میرے حکم سے تو قبر سے زندہ نکل جا. اتنا کہنا تھا. مورخین بیان کرتے ہیں حضرت غوث اعظم نے جو ہی کہا کیا دیکھا گیا, قبر پھٹتی ہے اور ایک مردہ قبر سے باہر زندہ نکلتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلام, یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا غوث اعظم کی اس قیامت کو دیکھ کر کے حکم
حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ اور سیاست کا مقام ہے۔ اور سیاست میں کی ہے عنایت، لطف و کرم، اگر ہم لوگوں کی طرف پڑ جائے، کسی آدمی کی طرف پڑ جائے تو وہ ادنا بھی ہوگا تو اعلیٰ بن جائے گا، وہ ذرہ ہوگا تو کہکشاں بن جائے گا۔ یہ آپ خوش نصیب ہے جو حضرت غوث پاک کی محبت کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے ولی کامل گزرے ہیں کہ حضرت غوث پاک کے مقام، ان کی عظمت کا اندازہ اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں جن کی بارگاہ میں چاند سلام کرنے، سورج سلام کرنے کی جائے۔ اللہ نے آپ کو اتنا پاور دیا تھا، جو جیسا سائل آتا تھا آپ عطا بھی فرما دیا کرتے تھے۔ ایک بات اور سنیے، اگر کوئی معاملہ دل میں ہو، کوئی بات ہو